جو بھی حدیث معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ الامان والحفیظ اس بات سے کہ جو بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی کتاب میں ذکر ہو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جھوٹی اور منگلت ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ ربیع بن نافع رحمہ اللہ کا قول ہے کہ معاویۃ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اجترأ علی ما وراءه، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پردہ ہیں، ایک رکاوٹ ہیں، ایک آڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک کنارہ، ایک بارڈر رکھا ہوا ہے۔ حلال کے لیے الگ بارڈر ہے، حرام کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بارڈر، ایک کنارہ لگایا ہوا ہے۔ جب آدمی اس بارڈر کو توڑ دیتا ہے، جب آدمی اس کنارے کو توڑ دیتا ہے اور حرام کی وادی میں چلا جاتا ہے، رشوت کا عادی، اس کا عادی، اس کا عادی، حرام خوری کا عادی بن جاتا ہے، تو پھر حرام کی وادی سے حلال کی طرف آنا یہ حد درجے دشوار ہے۔ ایسے ہی جو آدمی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے حرام سے بچایا ہوا ہے، وہ حلال کی وادی میں پلے بڑھے ہیں، حلال کی وادی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو حلال کی وادی سے حرام کی وادی کی طرف آنا ان کے لیے حد درجہ دشوار ہوتا ہے۔ تو ربیع بن نافع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معاویۃ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پردہ ہیں، یہ رکاوٹ ہیں، یہ آڑ ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی لعین اور بدبخت، کوئی رافضی یا کوئی اور آدمی اصحاب پیغمبر پر بھونکا ہے تو اس نے سب سے پہلے اس پردے کو ہٹایا ہے، اس دروازے کو توڑا ہے، اس کنارے کو توڑا ہے، اس بارڈر کو توڑا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا ہے، بعد میں جا کر باقی صحابہ پر اس نے قدغن لگایا ہے، اس نے اعتراضات کیے ہیں۔ ایسے بدبخت اور بدنصیب اور نیم رافضیوں میں سے ایک نام اور ایک ہستی وہ جو ہے مرزا انجینئر صاحب ہیں۔ آئیں سنتے ہیں کہ مرزا انجینئر صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا تہمت، کیا بہتان، کیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آئیں سنتے ہیں۔ علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی۔ خلیل الرحمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہیں۔ چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلن تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی، بائی چانس میرے ٹیبل پہ شاید امید پڑھی بھی ہو۔ ہاں، یہ کتاب ہے، حدیث کی اہمیت اور ضرورت، الفاظ اکیڈمی نے شائع کی ہے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے۔ جی آپ نے سن لیا، اگر دنیا میں جھوٹ میں کسی کو نمبر 1 دیا جائے تو وہ سب سے پہلے بڑے مرزا صاحب اور اس کے بعد چھوٹے مرزا صاحب۔ کتنی دلیری اور بے باکی سے، کتنی جرت سے اس آدمی نے کتاب اٹھا کر، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی کتاب اٹھا کر جھوٹ بولا ہے۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، جو مرزا صاحب اپنے ہاتھ میں لے کر دکھا رہے ہیں اور اس کتاب کے بارے میں ایک جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب آپ کو مکتبوں سے بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ نہیں خریدنا چاہتے، صرف تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان ساری باتوں کا دیکھیں کہ یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ چشتی صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ حدیث کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ معاویہ کے حق میں ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ بات بالکل اس کتاب کے کسی بھی صفحہ، کسی بھی حاشیے میں نہیں لکھی ہوئی یہ بات، بلکہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ صفحہ بھی نوٹ کر لیں۔ جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر دیکھنا کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت میں جھوٹی احادیث۔ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جھوٹی احادیث گھڑ لی ہیں، تو مصنف نے وہ احادیث ذکر کی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک اصول ہے کہ جہاں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت میں احادیث ملیں گی وہ جھوٹی ہوں گی، یہ مطلب نہیں ہے۔
اور مرزا نے یہ مطلب نکالا ہے. اگر یہ مطلب ہے اس بات کا کہ جہاں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں حدیثیں ہوں گی وہ جھوٹی ہوں گی، تو آپ اس عنوان سے تھوڑا سا اوپر جائیں. ایک 2 صفحہ پہلے اس مصنف نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی منقبت میں من گھڑت یا جھوٹی احادیث، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عنوان باندھا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہوگی وہ جھوٹی ہوگی، تو پھر تو معاذ اللہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو بھی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ہوگی وہ جھوٹی ہوگی. اس کو تو چھوڑیں، مصنف نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کے لیے جھوٹی احادیث جو لوگوں نے اپنے آپ سے من گھڑت بنائی ہے. تو اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عنوان کا مطلب یہ ہے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کے لیے جتنی احادیث، خلفائے راشدین کے شان میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری من گھڑت ہیں. اس کو بھی چھوڑیں، بلکہ مصنف نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو من گھڑت احادیث ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا ہے. تو اگر حضرت معاویہ کے عنوان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حدیث معاویہ کی شان میں کسی بھی کتاب میں ہو وہ جھوٹی اور من گھڑت ہوگی، تو پھر جو بھی حدیث معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ الامان والحفیظ اس بات سے کہ جو بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی کتاب میں ذکر ہو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جھوٹی اور من گھڑت ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یا مرزا نے جان بوجھ کر ایسے دجل اور فریب سے کام لیا، یا مرزا اتنا احمق اور اتنا غافل اور کن ذہن آدمی ہے کہ اس کو جو ہے اردو کی اس عبارت کا مطلب بھی نہیں پتا. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر دجل اور فریب سے کام لیا ہے یا وہ اردو کی عبارت کو سمجھ نہیں سکا. جب اردو کی عبارت کو نہیں سمجھ سکا تو عربی کی عبارت کیا سمجھے گا؟ اور یہی ہوا. ربیع بن نافع کا قول ہے کہ جو آدمی معاویہ کے اس پردے کو ہٹاتا ہے وہ صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے. آپ مرزا کے باقی ریسرچ پیپر دیکھ لیں، آپ اس کی ویڈیو سن لیں، اس کے بیانات سن لیں، یہ ہر ویڈیو میں تقریباً صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس نے نہیں چھوڑا، ولید بن عقبہ کو نہیں چھوڑا، عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا اس لیے کہ پردے کو ہٹا دیا اس نے. آگے چلیں. اس مصنف نے یہ جس کتاب کی یہ مرزا بات کر رہا ہے اور ہاتھ میں پکڑ کر لوگوں کو دکھا رہا ہے، خود اس مصنف نے ایک عنوان باندھا ہے تنبیہ کے نام سے. یہ دیکھیں، یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے. اس مصنف نے خود لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کے ان جھوٹی اور من گھڑت روایات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ باقی جتنی کتابوں میں خلفائے راشدین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کی شان میں احادیث بیان ہوئی ہیں وہ سب کے سب من گھڑت ہیں. یہ نہ سمجھ لیا جائے. خود تنبیہ کے عنوان سے یہ عنوان بھی باندھا ہے، لیکن مرزا اس عنوان کو ایسے ہضم کر گیا ہے کہ معاذ اللہ کہ پتہ نہیں کیا سمجھا ہے اس نے اس کو. خود مصنف لکھ رہے ہیں کہ ان احادیث سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ معاویہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی شان میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ من گھڑت ہے، یہ نہ سمجھ لیا جائے. لیکن مرزا یہی مطلب لے رہا ہے، اور وہ مطلب صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں لے رہا ہے، بقیہ کے لیے نہیں لے رہا. آئے سنتے ہیں کہ مرزا نے یہی جھوٹ ابن جوزی پر کیسے بولا ہے. تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں. انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. آپ نے سن لیا. مرزا انجینئر صاحب نے ابن جوزی پر بھی رحمہ اللہ یہی جھوٹ بولا ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جو بھی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہوگی وہ جھوٹی ہوگی، وہ غلط ہوگی، من گھڑت ہوگی. حالانکہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کی فضیلت میں اور کچھ نے ان کی مذمت میں احادیث گھڑ لی ہیں. تو مرزا نے ایک تو بات کا مطلب غلط بیان کیا، دوسرا آدھی بات کھا گئے. مرزا نے یہ تو کہا کہ جو احادیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہوں گی وہ جھوٹی اور من گھڑت ہوں گی، لیکن یہ نہیں کہا کہ جو احادیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت میں ہوں گی وہ بھی جھوٹی اور جو ہے من گھڑت ہوں گی. فضیلت والے کو ذکر کیا، لیکن مذمت والی بات جو ابن جوزی نے ذکر کی ہے وہ بات بھی آدھی کھا گئے. آئے چلتے ہیں. ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہی عنوان
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی باندھا ہے، اور تقریباً 50-60 احادیث نقل کی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی لوگوں نے من گھڑت احادیث بنائی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے احادیث گھڑ لی ہیں۔ یہی عنوان ابن جوزی رحمہ اللہ نے اہل بیت کے لیے بھی باندھا ہے۔ تو کیا اہل بیت، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، ان سب کے لیے جب یہ عنوان باندھا ہے تو ان سب کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں اہل بیت کے لیے حضرت علی، عثمان، عمر، ابوبکر رضی اللہ عنہم، ان سب کے لیے جہاں جہاں ان کی شان میں احادیث آ جائے وہ سب احادیث جھوٹی ہوں گی؟ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو یہ مطلب صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیوں نکالا ہے؟ یہ اسی لیے کہ ربیع بن نافع کا قول ہے معاویہ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصحاب پیغمبر کے لیے ایک پردہ، ایک آر، ایک رکاوٹ ہے۔ جب آدمی اس پردے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے۔ اب آپ جان گئے کہ مرزا کی حقیقت کیا ہے، یہ کس مشن کو لے کر چل رہا ہے، کس کاز کو لے کر چل رہا ہے۔ اب بھی اگر کوئی مرزا کے اسٹوڈنٹس کسی مہمت ہے، کوئی دلیر ہے جو مرزا کے ان حقائق کو ثابت کر کے دکھائے کہ جو مرزا نے جو مطلب اخذ کیا ہے تو اس کو ہماری طرف سے انعام ہے، لیکن کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ میں نمبر 1 اگر کوئی ہے تو وہ مرزا ہے۔